یہ کہانی ہے سن 1910 کی، جب گاڑیاں بہت ہی نایاب چیز سمجھی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں گاڑیاں تو تھیں، پر یہ گاڑیاں اس دور کے امیر ترین افراد اور حکومتی عہدیداروں کے پاس ہی ہوا کرتی تھیں، اور عام آدمی ان گاڑیوں کو چلانے کے صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس زمانے میں گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ تب گاڑیاں ہاتھوں سے تیار کی جاتی تھیں اور پورے سال کے اندر تقریباً 10 یا 12 گاڑیاں ہی تیار کی جا سکتی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان گاڑیوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی گئی۔ پھر سن 1914 میں جاپان کے رہنے والے ایک بچے نے 4 پہیوں پر چلنے والی ایک مشین دیکھی۔ اس بچے کا نام سوچائرو ہونڈا تھا، جو جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس بچے کا والد ایک لوہار تھا، لیکن پارٹ ٹائم میں اس کا والد سائیکل بنانے کا کام کرتا تھا۔ سوچائرو ہونڈا بھی اپنے والد کے ساتھ سائیکل ریپیئرنگ کے لیے جاتا تھا، لیکن جب یہ 16 سال کا ہوا تو اس نے ایک کار کمپنی کو جاب لیٹر بھیجا، لہٰذا کمپنی نے ہونڈا کو جاب آفر کر دی۔ چند مہینوں کے اندر ہونڈا گاڑیوں کو سمجھنے لگا۔ ہونڈا جس کمپنی میں جاب کرتا تھا، اس کے مالک نے پہلے ہی 2 گاڑیاں تیار کی ہوئی تھیں جو پرانے انجن سے تیار کی گئی تھیں۔ ان گاڑیوں نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ ہونڈا کو کار بنانے کا شوق اس وقت پیدا ہوا جب اس کی کمپنی کے مالک نے اسے کار ریسنگ کے دوران مکینک کے طور پر ڈرائیور کے ساتھ بٹھایا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی مشہور کار کمپنی ہونڈا کے بارے میں بات کریں گے، جو کئی مشکلوں اور نیوکلیئر ایکٹ کے بعد بھی آج دنیا کی مشہور ترین کار ساز کمپنی ہے۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی، اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگلے کئی سالوں تک ہونڈا اسی کار کمپنی میں کام کرتا رہا۔ 1928 میں اس کے مالک نے ایک اور ورکشاپ کھولنے کا فیصلہ کیا، اور اس ورکشاپ کی ساری ذمہ داری سوچائرو ہونڈا کو دے دی۔ اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہونڈا نے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار تیار کی، جو 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی قابلیت رکھتی تھی۔ اس گاڑی نے سپورٹس کار ریسنگ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ پھر 1936 میں ایک ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے باعث اس کا ایک بازو اور شولڈر اپنی جگہ سے ہل گیا۔ کئی مہینوں کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے اپنے مالک کو خط لکھا کہ وہ اب یہ کام نہیں کر سکتا، اور کچھ مہینوں کے بعد اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک آٹو سپیئر پارٹس بنانے والی کمپنی کھول لی، اور اپنے دوست کو اس کمپنی کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ کمپنی تو انہوں نے کھول لی، مگر اس کو چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ 3 سال کی لگاتار محنت کے بعد آخر کار ہونڈا ایک انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ابھی بھی اس کے بنائے ہوئے انجن میں کئی فالٹ موجود ہیں۔ ہونڈا نے کئی کار کمپنیوں کو اپنے بنائے ہوئے انجن سپلائی کیے، مگر کہیں سے کوئی مثبت جواب نہ مل سکا۔ اب ہونڈا کے پاس زیادہ انویسٹ باقی نہیں تھی کہ وہ انجن بنا کر مارکیٹ میں سپلائی کر سکتا۔ اس نے کئی سال مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور پورے جاپان کے وزٹ شروع کر دیے۔ ایک بار پھر ہونڈا نے اپنا انجن تیار کیا، جو مارکیٹ کی ریکوائر کے عین مطابق تھا۔ اس کا یہ انجن بہت ہی کامیاب رہا۔ اب ہونڈا کو کئی آرڈرز آنا شروع ہو گئے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے ہونڈا نے 2000 ورکرز کمپنی میں ہائر کر لیے۔ پھر سال 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 کی نظر میں آ گیا، اور حکومت نے کئی کمپنیاں اپنے انڈر کر لیں، جس میں ہونڈا کی کار کمپنی بھی حکومت کے کنٹرول میں آ گئی۔ حکومت نے ہونڈا کو اس کی کار کمپنی کا CEO ڈائریکٹر بنا دیا۔ اگلے 3 سال ہونڈا کے لیے بہت ہی مشکل گزرے، اور آخر سال 1944 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ ایئر سٹرائک کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی کمپنی پر جا لگا۔ پورے ملک کے حالات خراب ہونے لگے۔ جاپان جنگ ہارنے کے بالکل قریب تھا کہ اگلے سال 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر میزائل گرنے سے جاپان بالکل تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے
امریکہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ ملک کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ ٹرانسپورٹ کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا۔ اسی دوران ہونڈا کو ایک پرانا انجن ملا جو ملٹری ریڈیو کے لیے استعمال کرتی تھی۔ ہونڈا نے اس انجن کو سائیکل میں لگانے کا سوچا۔ اس کا یہ آئیڈیا لوگوں کو انتہائی سستا اور کامیاب دکھائی دیتا نظر آیا۔ لوگ ہونڈا سے اس سائیکل کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ چنانچہ ہونڈا نے ایک بار پھر اپنا انجن تیار کیا جس پر پہلی بار ہونڈا کا لوگو لگایا گیا۔ اب ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مزید انجن تیار کر سکے، لہٰذا اس نے 20,000 ورکشاپ کے نام ایک خط لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پر اتنا یقین تھا کہ 3,000 لوگوں نے اسے ایڈوانس کیش ادا کر دی۔ اس کے اگلے 3 سال بعد ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل تیار کی جو مارکیٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ بائیک سپر کب کے نام سے لانچ کی گئی۔ اس بائیک نے آتے ہی مارکیٹ اپنے نام کر لی۔ ہونڈا کا یہ ماڈل بہت ہی کامیاب رہا۔ اس کے اگلے 2 سال بعد ہونڈا کی سپورٹس بائیک لانچ کی گئی۔ اس بائیک نے 1962 کے انٹرنیشنل ریسنگ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسی ریسنگ نے ہونڈا کمپنی کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1970 تک ہونڈا کمپنی کی 1 لاکھ موٹر سائیکل سیل ہو چکی تھی۔ ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن اس کا بچپن کا خواب کار بنانا ابھی باقی تھا۔ لہٰذا ہونڈا نے کار مینوفیکچرنگ شروع کر دی۔ اس دور میں جاپان میں پہلے ہی ٹویوٹا اور نسان جیسی بڑی کمپنیاں بزنس کر رہی تھیں۔ ان کے درمیان جگہ بنانا انتہائی مشکل کام تھا۔ چنانچہ ہونڈا نے پہلی بار پک اپ گاڑی T360 لانچ کی جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے کئی سال بعد سپورٹس کار S500 لانچ کی گئی جس کے صرف 1300 یونٹ ہی سیل ہو سکے۔ کئی سالوں کی محنت اور ڈیزائننگ کے بعد آخر کار 1972 میں ہونڈا سوک لانچ کی گئی جس نے آتے ہی مارکیٹ میں ہلچل مچا دی۔ یہ گاڑی آج پوری دنیا میں انتہائی پسند کی جاتی ہے اور اس کے ماڈل بہت ہی خوبصورت ہیں۔ 1980 کی دہائی میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی کار ساز کمپنی تھی، لیکن اس کے اگلے 3 سال کے اندر یہ دنیا کی تیسری بڑی کار کمپنی بن گئی۔ اس کامیابی کے بعد 15 اگست 1991 میں ہونڈا اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔